بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا جو راز تھا وہ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تابوت جو تھا، سکینہ تابوت، وہ کیا چیز ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ اسرائیلی جو تھے وہ مسجد اقصی پر کیوں حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جن و حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گمشدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت دوبارہ سے پھر جاگ اٹھی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت مل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھیں اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانہ کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ اس لیے اس عبادت خانہ کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایت کے مطابق بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایت کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں حیرت انگیز بات یہ پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنہوں نے بھی حصہ لیا وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دیواریں چنتے تھے۔
تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانہ کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا اور یہ ایک صندوق تھا۔ یہ ایک معتبر مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے برکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں، وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ معتبر صندوق نکل گیا تو فرشتوں اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت معتبر مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ بھی اس صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس میں تو ادرات کے نقشے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تھا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے رب مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تاخت و تاج کیا اور اسرائیلیوں کو قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھدیڑ کر عراق لے گیا، وہاں غلام بنایا۔ بخت نصر کے عہد کے پھر بعد یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات تھے حملوں کی زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کی وجود کی دھندلی نشانی بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے